السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ ضلع ننکانہ میرا بھی آبائی شہر ہے۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس وقت وہ نیٹ سال کمپنی میں بطور HR ہیڈ کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار تجربات حاصل کیے ہیں۔ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی شہروں میں دنیا کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے کہ اب تک انہوں نے کتنے شہر، کتنے ملک وزٹ کر لیے ہیں، ان کا ایکسپوجر کیسا رہا ہے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رائے فیصل رشید صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کاشف صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت؟ آپ سنائیں۔ الحمدللہ، بڑی دعائیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ نے کہا تو ہم حاضر تھے۔ شکریہ جی میں HSN کا کالج میں وہاں ہاسٹل سے میں نے سٹارٹ کیا۔ 5 سال ہاسٹل میں رہے، اس کے بعد پھر HSN کالج میں زمانہ طالب علمی جو میرا ہے وہ سارا HSN میں گزرا۔ اس کے بعد پھر میں باہر چلے گئے، امریکہ گئے، امریکہ سے اپنی باقی ایجوکیشن پوری کی۔ 2 ڈگریز ہیں میرے پاس۔ اس کے بعد پھر کوئی سال وہاں کا کام بھی کیا۔ اس کے بعد پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں ڈفرینٹ کمپنیز، IT میں زیادہ کمپیوٹر کمپنیز، اس کو آپ سافٹ ویئر ہاؤسز کہہ سکتے ہیں، آپ IT کمپنیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں 2003 سے ابھی تک اس میں کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے پاکستان کی جتنی IT کمپنیز ہیں، ساری تو نہیں لیکن کسی کے ساتھ بالواسطہ بلا واسطہ میں ایسوسیٹ رہا ہوں، تو مجھے ان کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں جو تھیں میری، وہ 3 مہینے وہ والد صاحب کے ساتھ ننکانے میں کوٹ حسین خان ہمارا گاؤں ہے، تو وہاں پر میرا ہوتا تھا۔ اور پھر ویکنڈ پہ بھی جب بھی ٹائم ملنا تو والد کے ساتھ میں نے چلے جانا۔ میرے والد کا ایک بڑا، ان کے ساتھ میں نے سیکھا بہت زیادہ ان سے۔ وہ عوامی تو آدمی تھے، لیکن جب ان کا اپنا پرسنل ٹائم ہوتا ہے، جس کو می ٹائم بھی باہر لوگ بولتے ہیں، اکیلے وہ زیادہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے۔ تو وہ اپنے ساتھ کوئی ڈرائیور یا گارڈ نہیں رکھتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی اکیلا رہنا، کہ جب وہ ٹائم اپنا سوچنے والا۔ تو جب میں 14-15 سال کا ہوا تو انہوں نے مجھے ایز اے ڈرائیور اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے لاہور سے باہر جانا اور میرا کوئی ایگزام نہ ہونا، کوئی تعلیم کا بھی کوئی ایسی چیز نہ ہونی، جب کوئی ہالیڈیز ہونی، تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو وہ والد کے ساتھ بہت ٹائم میں نے وہ اسپینڈ کیا۔ پھر وہ زمیندارہ کرتے تھے بہت زیادہ، تو اپنے دور کے ننکانہ کے جو فارمرز تھے، اس میں ان کا ایک، میں کہوں گا ٹاپ کے 2-4-5 لوگ جو تھے فارمنگ کر رہے تھے، اس میں ان کا ہوتا تھا۔ تو ان کے ساتھ میں نے روز صبح شام، جب میں گاؤں میں کوٹ حسین خان ہوتا تھا، تو اپنی فیلڈز پہ ان کے پیچھے پیچھے، تو مجھے اپنی جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی دی ہوئی ہے، فارم لینڈ دیا ہوا ہے، اس کا مجھے ایک ایک کونا ابھی تک مجھے یاد ہے، کیونکہ اس پہ روز جب آپ نے چلنا ہے والد کے ساتھ پیچھے، وہ آگے ہوتے تھے میں پیچھے۔ تو یہ اس لیے ننکانہ سے ایسوسیشن اس طرح ہے کہ پھر ان کا سیاسی عروج میں نے دیکھا ہوا ہے، ان کا جو نارمل ٹائم تھا وہ بھی دیکھا ہے۔ تو لوگ کس طرح ان کے پاس آتے تھے، ان کے ایشوز، پھر انہی لوگوں کا ان سے پیچھے تھوڑا سا ہٹنا، پھر واپس آنا۔ تو یہ اتار چڑھاؤ میں نے والد کے دور سے ہی دیکھا ہوا ہے۔ آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم جی 2 بھائی ہیں۔ تو آپ کی وابستگی والد صاحب کے ساتھ زیادہ کیوں تھی؟ بڑے بھائی کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ زیادہ ان کی ہے، ان کی تھی۔ اچھا۔ وہ والد کے ساتھ رہے، اور والد کا خیال یہ تھا کہ وہ بھائی کو سیاسی طور پہ ان کا جانشین وہی فیل کر رہا ہے۔ چل وہ فیل بھی کرتا ہے، میرا بڑا بھائی ہے میرے۔ ٹھیک ہے۔ تو بٹ وہ والد، ان کو موقع نہیں مل سکا والد صاحب کے ساتھ کوئی ایک الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا۔ اگر وہ کوئی ایک الیکشن بھی والد کی زندگی میں کنٹیسٹ کر جاتے تو وہ آج کافی آگے سیاسی طور پہ ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے جو کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے کہ بورڈ دکھا تو بورڈ نہیں لگتا۔ تو ہمارے لیے ایز اے فیملی، بھائی کے لیے، میرے لیے وہ ایک تھوڑی سی ہرڈل آئی ہے ہمارے پاس، کہ والد وہ جو ریلے ریس کا جو وہ اسٹک ہوتی ہے نا، وہ پاس نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ پاس ہو جاتی تو ہم شاید سیاسی طور پہ جو ہم نے اسپیس دی ہے وہ شاید ہم نہ دیتے۔ آپ کا بھی سیاست میں شوق ہے؟ شوق کہہ لیں اس کو، کہ اس کو کہہ لیں مجبوری کہہ لیں آپ۔ اچھا۔ وہ اس طرح کے ایک چیز آپ نے
دیکھیں میں اپنی فیملی کی مجھے پچھلی کوئی 600-650 سال کی ہسٹری کا پتہ ہے. ہم یہ کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا اور اس کو میں کوئی اس پہ مغرور ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ننکانہ کے ساتھ ایسوسیشن ہماری کا ہمیں لکھی ڈاکیومنٹڈ 600-650 سال کی پتہ ہے ہمیں. وہ ایک لیگسی ایک ہے, اس لیگسی کو لے کے چلنا قائم کرنا ایک پریشر بھی ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کا شوق سے اتنا زیادہ لنک نہیں ہوتا لیکن ایک ذمہ داری جو احساس ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے. پاکستان سے یورپ جانے کا جو ایکسپوئر ہے وہ کیسا رہا؟ دیکھیے پہلے تو جب میں 98 میں میرا پہلا ٹرپ میں جب امریکہ گیا وہ تو تعلیم کے لیے تھا, تو اس وقت تو میری عمر کم تھی, تو اوبیسلی گھر بھی یاد آنا, دوستوں نے بھی یاد آنا, تو اتنی زیادہ بھی اویئرنیس نہیں تھی. لیکن اصول سچ اسلام کے جو جتنے عبادت سے ہٹ کے جتنے اسلام کے پازیٹیوز ہیں وہ سب ان معاشروں میں ہیں, ان لوگوں میں, یورپین کنٹریز. جی بالکل, یہ تو اس پہ کوئی دو راہیں نہیں ہے. اگر آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیا ریزن دیکھی ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے جب دیکھیں جب ایک کوئی ضابطہ اخلاق کوئی قانون کی پاسداری نہیں ہے, جب پالیسیز نہیں ہے, جب پالیسیز اگر ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو لوگوں کو اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی لوپ ہولز جو راستے ڈھونڈنے ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک لوگوں کو بتا دیا ہے کہ بے ایمانی, چوری اور چالاکی ہی زمانہ ساز ہونے کا یہ کوالٹیز ہیں. تو پھر بچے جب چھوٹے بچے جو ہمارے ہیں والدین کو دیکھتے ہیں, والد کو, چچا ماموں تایا کو, کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یار ان کو فائدہ اٹھا لو, کل پنے ہیں نہیں ہے, تو وہ ٹریننگ کیا کر رہے ہیں, ہم جھوٹ جب بول رہے ہیں بچوں کے سامنے, تو وہ معاشرے میں ہم نے دے دیا. اور جو لوگ ان چیزوں سے آ رہی ہیں ان کی آپ دیکھ لیں, معاشرہ ان کو یہ کہتا ہے کہ یار یہ سسٹم دا کامیاب آدمی نہیں ہے. تو ہماری کامیابی کس پہ ہے کہ جتنے آپ بے ایمان اصولوں سے ہٹ کے ہیں, دھوکے باز کہہ لیں, اور جتنی چالاکی سے آپ سسٹم کو اوائڈ کر کے بائی پاس کر کے کام کر سکتے ہیں اور کسی کے کام کروا سکتے ہیں, آپ کی کامیابی کا پیمانہ جب وہ ہے تو پھر آپ میں اس پہ کیا بات کریں. بندہ اسٹڈی کے دوران آپ نے آئی ٹی کی فیلڈ کو انتخاب میں لیا ہے, کیا ریزن تھی مثلا آئی ٹی کی فیلڈ پہ؟ جی اس پہ تو بڑی ایک ناکامی سے کامیابی کا راستہ یہ تو. بیک ان 98 ہماری اسکول کالجز میں کیریئر کاؤنسلنگ تو ہوتی کوئی نہیں ہے, تو 97-98 میں 5-2K اس وقت بڑا زیادہ بن رہا تھا, تو ہر وقت کمپیوٹر سائنس ہر بچہ جی کمپیوٹر سائنس جیسے ہوتا ہے, والدین بھی ڈاکٹر بنو, ڈاکٹر ہر کو بننا شروع ہو جاتا ہے. ابھی پیچھے یہ MBA BBA کا تھا تو ہر کو BBA کرنا شروع ہو گیا, تو ایک بھیڑ چال جیسے ہوتی ہے, تو اس چکر میں ہم نے کر لیا. لیکن وہاں سے پھر جو راستہ بنا وہ جیسے کہتے ہیں ایک چیز ایک قدم لیا, دوسرا قدم لیا, تو وہ ادھر لے آیا مجھے. تو آئی ٹی میری جو کوئی ایسی اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میرا, ٹھیک ہے, لیکن بائی لک کہہ لیں اور بائی چانس کہہ لیں, اور فیلئرز کے اندر سے ایک ہوپ رکھنا, جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ایک جستجو, ایک وہ جو انسان کے اندر ایک ہنگر ہوتی ہے, وہ اگر ہو نا تو ناکامی کے راستے کے اندر سے بھی آپ پکڑ کے کچھ نہ کچھ آپ کا کامیاب, I mean I don't know مجھے لوگ کامیاب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے, پر میں اپنے آپ کو ایک بہت کامیاب آدمی سمجھتا ہوں. اور وہ اس لیے کہ میں ایک ماں کی دعا سے, اور ایک بے شک ہمارے پاس اللہ نے بہت مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا ہوا ہے, لیکن میں جو باقی چیزیں دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو ایک سیلف میڈ آدمی سمجھتا ہوں میں. ٹھیک ہے. آج کے نوجوان رونا رو رہے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں, جاب نہیں مل رہی, وہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے وہ باہر ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش میں ہیں آج بھی, کیا کرنا پڑے گا؟ آشر صاحب بات تو ٹھیک ہے, اب اس میں بندہ دیکھیں پچھلے سال جو ہمارا مردم شماری ہوئی ہے اس میں جو ڈیٹا آیا ہے وہ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ 20-21 سال ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ جرمنی سے دیکھیں یا باہر کے اور ملکوں سے, لیکن جرمنی کا مجھے پتہ ہے تو وہ 39 ایئرس ہے, کہ وہاں کی آدھی آبادی 39 سے اوپر آدھی کم ہے. تو ہماری یہ آپ دیکھیں 20-21 پہ ہے. اس کو جیسے میتھ میں ہوتا ہے ایکسپونینشلی, اب یہ ایکسپونینشلی آبادی بڑھ رہی ہے. اب یہ 20-21 والے نے 18 پہ آنا ہے,
اور ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اپرچونیٹیز کم ہیں اور آبادی زیادہ ہے, تو اس کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف, اور نوجوان جو رو رہے ہیں بالکل ٹھیک رو رہے ہیں, میں اس میں, اور کوئی ان کے سامنے کوئی ہوپ نہیں ہے. ان کو کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ اب یا تو پیرنٹس کی طرف سے جو گھر میں ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوپ کہ امید, یا تو وہ نہیں ہے, تو پھر آپ کو اپنا پرپز فائنڈ کرنا ہے کہ وائی میں اس دنیا میں آیا کیوں, کہ کرنے کیا آیا. اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 60 70 سال کا ٹائم دیا ہے, اس میں نے کرنا کیا ہے اینڈ مجھے واپس جانا ہے. پر یہ چیزیں ایک ایکو سسٹم کے اندر آپ کن لوگوں سے اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کوشش یہ وہ کریں کہ وہ اپنے سے 2 3 4 سال 5 سال بڑے لوگوں سے, سلجھے ہوئے لوگوں سے, یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں, سیکھنے کی کوشش کریں جنہوں نے کوئی زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. پازیٹیو لوگوں سے, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں جو ہے نا وہ کنٹیجیس ہے. جیسے وائرس کنٹیجیس ہوتا ہے نا, ایک بندے سے دوسرے کو لگتا ہے, تو اس طرح نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی کنٹیجیس ہے, اور پازیٹیوٹی از آلسو کنٹیجیس. تو آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ کنٹیجیس ہے, آپ کے اندر ایک ہوپ ہو جاتا ہے نا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا لگاؤ. تو گرتی ہوئی دیوار لازمی نہیں کہ کمزور چیز, گرتی ہوئی دیوار کو بھی کوئی کامیابی کی طرف آپ جا رہے ہیں, اور ایک بس وہ اب پہنچ گئے ہیں, آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, وہ جو آخری پش ہوتی ہے, لاسٹ پش, وہ could be anything. وہ پازیٹیو محفلوں سے ملے گی, پازیٹیو لوگوں سے, پازیٹیو محفلوں سے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ذات خوبصورتی اس کو اسٹڈی کریں, کائنات کو آپ دیکھیں. مطلب کتنی بڑی شاندار بات ہے. یہ میں نے ابھی پچھلے کوئی 2-3 مہینے پہلے ہی ایسے گفتگو ہو رہی تھی کسی دوست کے ساتھ, تو ایک آئی اوپنر ہے, اس میں ہر ایک بندے کا اپنا ویو ہو سکتا ہے. وہ یہ تھا کہ جب چیز لکھی ہوئی ہے ہر چیز, تو پھر دعا کا کیا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ہم نے کافی اس پہ گفتگو کی, تو ایک زاویہ نکلا بیچ میں سے. وہ زاویہ یہ تھا کہ کانسیپٹ آف ٹائم جو ہے نا, وقت کا, جی, وہ ہمارے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو جہاں سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں چیزیں, وہ ایک پل میں ہے, ہم وقت کے اس میں دیکھ رہے ہیں, سیگمنٹس میں دیکھ رہے ہیں. اللہ جہاں سے دیکھ رہے ہیں وقت کے زاویے سے, کانسیپٹ سے باہر دیکھ رہے ہیں, اوپر سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے وہ جو ہے نا کہ وہ یہ 70 سال کا 60 سال کا پیریڈ بٹس اینڈ پیسز میں ہے, بٹ جہاں سے اللہ دیکھ رہے ہیں, جیسے وہ اب اوپر سے دیکھتے ہیں تو زاویہ, اب وہ آخر سے ایک پل میں دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے کہ اب اس نے یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اب اس نے دعا بھی کرنی ہے. تو وہ یہ سوچنے کا اپنا ایک آدھا ہے. یہ اس طرح کے اور کئی کانسیپٹس لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی کوشچن جو مائنڈ میں کئی آتے ہیں نا, آپ کا وزڈم وسیع ہو جا سکتا ہے کہ اگر آپ سوچیں. لازمی بات ہے. جی, ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی انسپائریشن ہے جس کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہوپ ملی ہو, آپ کے اندر جذبہ بڑھا ہو کہ یہ بندے نے میری زندگی کے اندر انقلاب برپا کیا ہے؟ کوئی انسپائریشنل پرسنالٹی؟ پرسنالٹیز تو کئی ہوں گی, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. میرے جو انسپریشن ہے نا جی, وہ ہے CNN ٹی وی چینل. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اچھا. 97-96 میں اب تو خیر چینلوں کی بھرمار ہو گئی, اب تو بڑے شاندار بن گئے ٹی وی چینل, تو پتہ ہی نہیں کتنے ہیں. ہمارے وقت میں جب 90s میں ہم 2-3 پی ٹی وی تھا, اور ڈش اینٹنا آیا ورلڈ کپ 92 کے بعد, تو 2-4 زی ٹی وی انڈیا نے کہا گیا, CNN, تو یہ 6-7 ٹی وی چینل ہوتے تھے. تو CNN ٹی وی جو تھا نا, اس کی ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے نام کے نیچے جو چلتی ہے, جیسے نائکی کی جسٹ ڈو اٹ ہے, اور اس طرح. تو CNN کی تھی نتھنگس پرماننٹ بٹ چینج. دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے سوائے چینج کے, تبدیلی کے. ٹھیک ہے. تو دیٹ ان اٹ سیلف از اے بگ, جب وہ ہے نا کہ اگر آج اچھا ٹائم ہے تو برا نے آنا ہے, یا ٹف نے آنا ہے, یا چینج ہوگا, اگر برا ہے تو اچھا آنا ہے. یہ ایک سسٹم ہے. تو وہ ٹین ایج کے اندر, میں 15-16 سال کا تھا اس وقت, تو وہ ایک ہٹ کر گئی وہ لائن. اب انہوں نے چینج کر لی ہوئی, CNN نے اپنے کچھ اور ہے, اب ان کی باؤنڈریز کے اوپر آ گئی ہے کچھ ٹیگ لائن. لیکن وہ ٹیگ لائن نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج. مستقل جو چیز ایک چل رہی ہے نا, جس طرح وہ چل نہیں سکتی.
یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں ہے نہیں اس طرح کہ یہ جو آج ہے یہ اس طرح کل رہے گا. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں. اور اگر آج اچھا ٹائم ہے تو دعا کریں اللہ سے, کام ایسے کریں کہ اللہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے, اور اگر مشکل وقت میں ہے تو یہ گزر جانا ہے. بالکل ایسا. اینڈ دیٹ ان اٹ سیلف, یہ مجھے بہت بڑی مجھے ڈرائیونگ فورس ہے میری لائف میں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہاں کا کلچر پاکستان کے کلچر سے مختلف ہے, تو کیا ہمارے تعلیمی نظام میں اگر یہ چیزیں ایڈ کر دی جائیں کہ نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت دی جائے تو کوئی انقلاب برپا ہو, کوئی بہتری آئے, اس کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے؟ لوگ جب باہر جاتے ہیں نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی اور بھی ملکوں سے جو لوگ باہر اور اچھے ملکوں میں جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, واہ واہ کیا زبردست جگہ آ گئی, میں باہر جا رہا ہوں, یعنی پاکستان کو چھوڑ کے باہر کسی اور ملک نہیں, جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, واہ کیا بلڈنگز ہیں, کیا شاندار اصول ہیں. میں پہلے 4-5 دن ایک شوق میں چلا جاتا ہوں جس کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں کہ یار ہم کدھر رہ گئے. اچھا, خوشی نہیں ہوتی, آپ حسد کہہ لیں اس کو, رش کہہ لیں اس کو, کہ ان ملکوں کو جب دیکھتے ہیں تو حسد بھی ہوتا ہے, یار وہی انسان ہے, وہی ان لوگوں کے دو آنکھیں, ایک ناک, ہونٹ, باڈی, اسی طرح کان, چلو رنگ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن عقل بھی وہی ہے. یہ کیا ہے, یہ ہم سے آگے کیوں ہے, یہ کیوں آگے ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یار. یہ وہ جو ہے نا ڈپریشن, وہ مجھے خاموش بھی کر دیتی ہے. جو ساتھ لوگ گئے ہوتے ہیں, فرینڈس, فیملی, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تم سیڈ ہو کیا, وہ لگتا ہے شاید یہ ڈرامہ کر رہا ہے, پر وہ واقعی ہوتا ہے کہ یار یہی آفیسرس, CSP آفیسرس ہیں, DMG کے جو لوگ ہیں ہمارے, اور اہم جو ادارے ہیں, جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں, جب ان کے لوگ باہر جاتے ہیں آفیسرس, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں جا کے جب دیکھتے ہیں چیزیں تو کیا یہ اپنے گھروں میں تو وہ چیزیں کر لیتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ ان کے گھر دیکھیں آفیسرس کے, شاندار, لیکن اب ان پہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں نے پالیسی میکنگ, امپلیمنٹیشن. میں یہ ان سے کہتا ہی نہیں کہ آپ نیا چیز بنائیں, راکٹ سائنس, میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کوئی نیا چیز بنائیں, میں تو کہہ رہا ہوں جو چیز ہے اس کو کاپی کر لو, اور کاپی ڈھنگ سے کر لو. ٹھیک ہے, اس میں بہتری لے آئیں. یار کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ میں ان سے کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ ریسرچ کریں, آپ مطلب اپنی کوئی تعلیم میں اضافہ کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک کسی کی اچھی چیز دیکھی ہے کہ بھائی برتن کیسے دھونے ہیں, تو وہ آپ بھی دھو لیں برتن ویسے. ٹھیک ہے, میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا آپ سے کہ آپ مجھے کوئی ایجاد کر دیں, آپ ذہن پہ زور ڈالیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کاپی کرنی, نقل ہی کر دو یار. ٹھیک ہے, اگر ادھر اخلاقیات اچھے ہیں تو آپ بھی اخلاق اچھا اپنا لو, سسٹم ایسا کر دیں. ٹھیک ہے. میری ڈیفینیشن اباؤٹ نا چینج بڑی انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, ہم ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں نا تو پروٹوکال کا ایک ہے کانسیپٹ, یہاں پر ہے VIP کلچر اینڈ آل ہے سارا. تو کئی لوگ بائی پاس کر کے جا رہے ہوتے ہیں سسٹم کو, ساتھ ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں پروٹوکال کے, شاید ایک آدھا میں نے بھی یوز کیا ہو, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بالکل نہ کروں. وہ ڈیفینیشن میں نے چینج کی رکھی ہوئی ہے, یہ میری ذاتی ہے. اچھا, مجھے سوچ رہا ہوں کیا تھی, وہ تھی کہ when powerful اچھا obey the law, that is change. پاورلیس کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے. پاورلیس کے نے تو لائن میں لگنا ہی لگنا ہے, اس کو مجبوری ہے. تو when powerful, a person who can bypass everything, جب وہ لائن میں لگے گا, سسٹم کے ذریعے جائے گا, that is change. اوکے, اسی بات کی جو کہہ سکتے ہیں نا انڈورسمنٹ, اس کی تائید کی میرے ایک دوست نے. ابھی یہ میرے باہر جانے سے پہلے ہم ایک کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے کہا کسی ملک کی کامیابی پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جس ملک کا امیر آدمی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہا ہو وہ ملک کامیاب چل رہا ہے. اچھا, بیسک پیمانہ ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کسی ملک کتنا اچھا جا رہا ہے, تو آپ دیکھیں کیا اس کا امیر آدمی کون سی ٹرانسپورٹ یوز کر رہا ہے. اگر اپنی گاڑیاں یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملک پیچھے ہے. اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک آگے جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو اتنا اچھا کر دیا ہے کہ امیر غریب سارا وہ یوز کر رہا ہے. نظام یکساں ہو گیا, امیر اور غریب کا کنسیپٹ ختم, کیونکہ اس کو فرق ہی نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاسبل پاکستان میں ایسا ہوگا؟ I don't know, مطلب یہ ہوپ کی بات تو اللہ کرے ہو جائے, بٹ with this
پاورفل لوگ جو ہیں ہمارے پاس ساری پارٹیز کے اندر جو ٹاپ پہ لوگ ہیں، آپ کے افسران طبقہ جو افسر شاہی ہے، افسر شاہی کے علاوہ جو آپ کے ایسے معزز آپ کے جو ادارے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، یہ ان کو کویسچن کرنا ہے. پریشر ہم کریٹ کر سکتے ہیں لوگ کہ جھانکو اپنے اندر. ٹھیک ہے، لیکن میں اور آپ کیا دیوار میں ٹکر ماریں گے؟ ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ہے، ہم ان کو ایک بیداری کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں. بٹ ٹائم اب آ گیا کہ یار اب کچھ بدلاؤ لایا جائے. کوئی کچھ کیا ان کو چینج کرنا چاہیے ان کو یار. یہ آفیسرز، یہ جو افسر شاہی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے سو سکتے ہیں کہ جب ان کے شہر کے اندر، میں اپنا ننکانہ اگر دیکھتا ہوں، گاندھی اتنا زیادہ ہے، صاف پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، بیسک معاملات نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، چوریاں، لوگوں کی عزت مال کا اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ افسران سوتے کیسے ہیں رات کو؟ شاید وہ لاپرواہ ہیں، ان کو فکر نہیں ہے باہر والے طبقے کی. ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. ذمہ داری کا احساس کہ آپ کو اللہ نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے. اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میری وجہ سے، میرے نہ کام کرنے کی وجہ سے کسی کی پرابلم ہو رہی ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ کی ذات کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو تو پبلک کے عہدوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، اور پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، افتتاح ہو رہے ہیں، میچز کے چیف گیسٹ بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ آپ نوکر آدمی ہیں، آپ نوکری کریں. اور ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو اپنے ایک فاصلے پہ رکھیں کہ بھائی تو نوکر ہے، تو نوکری کر، یو آر آنسریبل، تو ہمارے پہ افسر. ہم بھی پھر ان لوگوں کو زیادہ چوڑ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ویسے ہی افسر ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. جب ہم اپنے رائٹ پہ نہیں بولتے تو ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اپنی افسرشاہی دکھا لیں. کیا بات ہے. آپ نیٹ سول میں بطور HR ہیڈ کب سے کام کر رہے ہیں؟ 6.5 سال ہو گئے جی. 6.5 7 سال ہو گئے. بے شمار نوجوان یہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کرنے آتے ہیں. کون سی چیز دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو اس سیٹ پر بٹھا دینا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا بڑا ٹیکنیکل کام ہے، تو اس کے اندر بیسک جو آپ کی تعلیم ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے. اوکے. انجینئرنگ ہے تو کمپیوٹر سائنس، کوڈنگ ہے اس کا. تو وہ آپ کی جب کمپیوٹر سائنس کی ڈگری پراپر 4 سال کی ہو، اس کے ساتھ پھر ہم ایٹیچیوڈ لازمی دیکھتے ہیں. پہلے تو چیز ہے نا کہ بیسک معاملات جو آپ کے ہیں، آپ نے ٹیسٹ پاس کیا ہو، آپ نے پھر انٹرویوز پاس کیے ہوں، تو وہ اس کے بعد پھر پیشن جو ہے نا، پیشن اور جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، پازیٹیوٹی، وہ لازمی دیکھی جاتی ہے. لیکن پرابلم بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں ورلڈ وائڈ ٹیکنیکل جو کہ جن کو کام آتا ہے، صرف یہ نہیں کہ کمپیوٹر آن آف کرنا، ڈگریاں نہیں، کام آتے ہیں، وہ واقعی تھوڑے ہیں، موقع زیادہ ہیں. اچھا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ کام کے جو لوگ ہیں نا، وہ کام آتا ہے، پازیٹیو ہیں اور کنٹینیوسلی امپروو کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنیکلی بھی اسٹرانگ ہیں، وہ تھوڑے ہیں. اپرچونیٹیز دنیا میں زیادہ ہیں. اوکے. یعنی کہ جو نوجوان کہتے ہیں کہ اپرچونیٹی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے تو ایک ہے نا، اب میری ایک، مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست تھے آسٹریلیا، وہ امریکہ میں، وہ امریکہ سے آسٹریلیا گیا اس وقت 2000 میں. وہ کوئی زو سائنسز یا اینیمل سائنسز کے اندر ڈگری کرنے آسٹریلیا، پھر واپس آ کے زو میں انہوں نے کام کیا. بڑے امیر ہیں آج کل. اب یہاں پر آپ ایسی چیز کر ہی نہیں سکتے. اب ایک بندے کا اگر انٹرسٹ ہی کمپیوٹر سائنس میں نہیں ہے، ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو اس کو میں کراؤں؟ بیکاز اس میں میتھ چاہیے، لاجک چاہیے، اس کے اندر آپ کی کانسیپٹ ذرا اس قسم کے ہونے چاہیے. ڈگری جو ہے وہ آپ جب تک اس کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے نا کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے. اگر ایک ڈاکٹر بندہ بننا چاہ رہا ہے، اس کو آپ کے انجینئر بن جاؤ. آپ جو انجینئر ہیں، آپ کو میں کہوں کہ اب آرکیٹیکٹ، آپ کو سمجھ آئے گی آرکیٹیکچر. میں آپ کہوں کہ جی آپ آرٹ کرنا شروع کر دیں، پینٹنگ کرنا شروع کر دیں، غلط ہو جائے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ جس کو کہ ہم اسٹرینتھ بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے پاس بڑی ینگ پاپولیشن ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہ کیا، یہ آپ دیکھیں کہ یہ جب 20-21 والا بچہ، جب یہ ایوریج ایج 18 پہ پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ اور گیپ آئے گا. گیپ کے علاوہ
چوریاں، وارداتیں، پرابلمز، ڈکیتیاں کیوں نہ ہوں؟ ڈپریشن بڑھے گا تو ہوگی، سب کچھ ہوگا. آپ نے جو سپلائی پیچھے سے پانی آ رہا ہے، جو پانی آ رہا ہے، اس پانی کو اگر آپ چینلائز کر رہے ہیں تو پانی ٹھیک ہے. جب آگے پانی جانے کا راستہ ہی نہیں ہے تو فلڈ تو نکلے گا. تو جو پاپولیشن کا فلڈ آ رہا ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے، آنکھیں بند کیوں ہیں کر لیں. یہ فلڈ میں اس کا نقصان مجھے بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا. آج ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 2 سال بعد ہو جائے، 10 سال بعد ہو گیا، اس کا افیکٹ آنا ہے. اس کا آپ ابھی سے دیکھ لیں کہ پیچھے پانی پیچھے سے زیادہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے میں آگے نہریں بنا دوں، میں کچھ اور اس کا یوز کروں، یوٹیلائز آپ نہیں کریں گے تو پاپولیشن کا تو پیچھے سے پانی آ رہا ہے، آگے نہیں ہے تو پھٹے گا پانی. ادھر بھی نکلے گا، ادھر بھی نکلے گا، راستے میں جو چیز آئے گی بہتی جائے گی. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ ننکانہ کے اندر جو بھی موڑ کھنڈا، بڑا گھر، سید والا، بچے کی آتے ہیں، منڈی فیض آباد بھی آتا ہے، ان کی خواہش ہے کہ ان کو کسی ایک قصبے کو ننکانہ کی تحصیل بنا دیا جائے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کل شور برپا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. آپ نے باہر کے ملکوں کی بات کی تو میں اس کی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی شہر کے چھوٹے بڑے شہر میں چلے جائیں، آپ کو ایک ہی طرح کی دکانیں ملیں گی، ایک ہی طرح کا دودھ ملے گا، ریٹ بھی سیم ہوگا. شاپنگ مالز ایک جیسے ہوں گے، جو حکومتی اسکول ہیں ان کا اسٹرکچر سیم ہوگا. آپ کو فرق میں محسوس نہیں ہوگا. صرف ہاں بلڈنگس یا پیسے یا گھر جو ہیں ان سے آپ کو لگے گا چھوٹا شہر ہے بڑا شہر ہے، لیکن باقی آپ کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کو سیم ملیں گی. ٹھیک ہے. تو کوئی فرق وہ کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے امپاور کیا ہوا ہے، ہم نے سینٹرلائز کیا ہوا ہے ہر چیز کو. تو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہیے، تو بہت دیر پہلے ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. کیوں کسی کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے بائک پہ بیٹھ کے کہیں جانا چاہیے اور آگے پتہ لگے جی افسر صاحب ہی آج نہیں آئے ہوئے. ہاں جی، پورا دن ضائع ہو گیا. المیہ اس پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ اور سب سے بڑی پھر افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو پھر لوگ کام کروا دیتے ہیں، یہ ان کی شاباشی کس چیز کی؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اور لیکن ابھی جو میں اس وقت کا میں دیکھ رہا ہوں جو سسٹم جو بننے جا رہا ہے اس میں لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں کیا جا رہا. اس میں سے بائی پروڈکٹ ہے لوگوں کا فائدہ، وچ از گڈ، لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کا مین پرپز یہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے اندر لوگ زیادہ ہیں، ان کو اوبلائج کرنا ہے. تو ان کو اوبلائج کرنا ہے اور اپنی یا کچھ اور سیٹس کو کنفرم کرنا ہے. تو اس کے لیے اپنے حکومتی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے تحصیل کا الیکشن ہونا ہے. تو اس کے اندر 2-3 لوگوں کو اوبلائج کرنا ہے اس کے لیے. اب الیکشن کے بعد ہار جیت تو میرے اللہ کے پاس ہے، یہ تو سوچ سکتے ہیں نا کیا کرنا. لیکن عوام کا اس سے فائدہ ہو جائے گا کہ تحصیل بن جائے گی. لیکن اس کے پیچھے موٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومتی اتحاد کے اندر لوگ زیادہ ہیں، تو اور اگر ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اوکے. تو تحصیل بننا کس کو چاہیے؟ موڑ کھنڈا والے کہتے ہیں ہمیں دیا جائے تحصیل کا درجہ، منڈی فیض آباد والے کہتے ہیں ہمیں، اسی طرح بڑا گھر، سید والا. دیکھیں میرے لیے تو آئی ڈونٹ نو لوگ اس کو کس طرح لیں گے. تحصیل منڈی فیض آباد جو ہے لاہور کے پاس ہے. اوکے. تو ان کے اندر اتنی محرومی ہوگی، لیکن اتنی محرومی نہیں جتنی موڑ کھنڈا میں ہے. ٹھیک ہے. موڑ کھنڈا کی آبادی بھی کافی ہے، اور پیچھے ان کے ساتھ زیادتی بھی یہ ہوتی رہی ہے کہ وہ حلقہ تقسیم رہا ہے دو این اے کے حلقوں میں. تو وہ اگنورینس ان کو مطلب ان کو کسی پراپر طریقے سے نہیں دیکھا گیا. ان کو بڑی حیرت کی بات ہے کہ حلقہ ایم این اے کا حلقہ ایک ہی شہر کو 70% ادھر ہے، 20-30% یہاں ہے. تو میرے خیال سے محرومی وہاں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. گرلس کو کالج بھی کبھی وہاں سے حساب سے، اور پیچھے سے اگر بڑا گھر کے آپ دیہات دیکھ لیں تو وہ پیچھے سے لگتے ادھر ہی آ کے کھنڈے کو لگتے ہیں. ایسے ہی. تو ویسے تو منڈی کو بننا چاہیے، منڈی فیض آباد بھی ہونا چاہیے، بچے کی بننی چاہیے. بڑا گھر سید والا تو بالکل ایک طرف ہے، لیکن اگر میرٹ پہ بات کی جائے، اصول پہ بات کی جائے تو حاکم کا پہلے بنتا ہے، موڑ کھنڈا والوں کا، اب میرے خیال سے. اوکے. کافی ساری باتیں ہمارے لوگوں نے، ہمارے سننے والوں نے سنی ہیں.
جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے نام کوئی آپ کا پیغام جو آپ ان کو دینا چاہیں، ہماری نوجوان نسل کو دینا چاہیں، پاکستان کو دینا چاہیں، کچھ بھی کہنا چاہیں؟ 2-4 میں باتیں کروں گا. ضرور کریں. میں فیلنگ بندے کو احساس مجھے آیا کہ میں ابھی کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے چائنا تھا. اچھا. تو میں سارا دن مجھے لگا کہ میں بیڈ میں جب گیا سونے کے لیے سارا دن کی میں بڑا لمبا دن گزرا. شکر ہے بیڈ میں سونے لیٹا ہوں تو میں ٹائم دیکھا تو 10 بجے ہوئے تھے، رات کے 10 بجے ہوئے تھے. میں نے کہا واہ کیا زبردست قوم ہے کہ مطلب 10 بجے ہماری ابھی رات جاگ رہی ہوتی ہے یہاں پر. ہاں 2-3 بھی بج جاتے ہیں لوگ جاگ رہے وہاں پر 10 بجے شہر بند ہو چکا. مطلب میرے حساب سے بڑا لمبا دن ہو چکا تھا اور میں مطلب گھر جا کے کپڑے بدل کے قہوہ پی کے منہ ہاتھ دھو کے بیڈ میں لیٹ چکا ہوں. وہ بھی 1 گھنٹے 1.5 کا پروسیس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو بیڈ میں واہ یار یہ قومیں کیوں نہ آگے جائیں. اسلام بھی یہی مطلب ہماری دین میں اپنے وقت کو مینیج کیا ہوا ہے. وقت تو مینیج کیا. 5-6 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد آپ کو کوئی معقول شاپنگ سینٹر کھلا دکھائی نہیں دے گا. 7 بجے کے بعد آپ کو رات کا کھانا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے وہ ارلی مارننگ اٹھتے بھی ہوں گے. مارننگ اٹھتے ہیں. ہمارا بھاگم بھاگ ایسے ہی مطلب رات کو جاگ رہے ہیں، صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں، صبح لیٹ 12-1 بجے تک آ رہے ہیں دفتروں اپنی شاپس پہ. رات کو لائٹ کا بجلی کا کتنا ضیاع کر رہے ہیں ہم. یہ چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں. ہماری بجلی پہلے ہی نہیں ہے تو کام بھی رات کو کرنا ہے. لائٹیں جل رہی ہیں کتنا رات کو ریٹ ہی آپ کا اور اس لیے ہوتا ہے بجلی کا زیادہ نیڈ ہو رہی ہوتی ہے. ہاں ڈے لائٹ کو یوز ہی نہیں کر رہے. یہ ایک چیز ہے صرف. ٹھیک ہے. تو باقی جو میرا لوگوں سے وہ ہے یوتھ کے ساتھ، ایک تو خیر ان سے کیا بندہ ایکسپیکٹ کرے. تو ہم بھی اس اسٹیج میں ایسے تھے. تحمل جو ہے نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے. جلد راتوں رات کچھ چاہتے ہیں کرنا ہو جائے، چیزیں چینج ہو جائیں. چینج ناٹ دا چینج جو کہ سیاسی طور پہ جو بھی آج کل ایک نعرہ چل رہا ہے چینج کا تبدیلی کا، میں اس کا نہیں، ویسے امپروومنٹ آف کسی بھی چیز کی. ٹھیک ہے. وہ ایک گریجول پروسیس ہے. زندگی میں 1-2% ہوتے ہیں جن کے جیک لگتے ہیں، باقی زیادہ تر لوگوں کو محنت ہی کرنی پڑتی ہے. محنت کر کے آگے آتے ہیں. اور وہ ایک گریجول پروسیس ہے. اس کا ایک ٹائم ہے. وہ پکاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک چیز. وہ پھر ایک مطلب گندم جو ہے 5-6 مہینے میں پکنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جتنی مرضی کھاد ڈال دوں، سب کچھ ڈال دوں، بیج ڈالنے کے بعد نومبر کے بعد 15 دن بعد گندم نہیں پکنی. وہ اپریل میں جا کے اس کی اینڈ میں، مئی کے پہلے ہفتے میں کو نہیں کٹائی. جو مرضی کر لیں آپ. تو وہ ایک پروسیس ہے، پیشنس کا پروسیس ہے وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو، امپورٹنٹ لوگوں کو، افسروں کو اہمیت دینا چھوڑیں. اچھا. ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی نہیں ہے. یہ اگر آپ سمجھ لینا. اپنے اوپر تھوپ دیے جاتے ہیں لوگ، پھر ہم انہی کے بینر بناتے ہیں. من جانب مشکور ہیں ہم، تہ دل کی عطا گہرائیوں سے ہم کیوں؟ آپ کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، حکومت پہ لگنا ہے. یہ عوام پہ لگنا ہے، سوری حکومت پہ لگنا، عوام پہ لگنا ہے. یہ پیسہ گھر سے نہیں لا رہے کوئی. ٹھیک ہے. وہ ان کا فرض ہے، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا. بھائی یہ پیسہ میری سیلری سے، آپ کی سیلری سے جو یہ دودھ پتی چائے گاڑی کچھ لے لیتے ہیں چیز، اس میں سے ٹیکس کا کٹتا ہے، کٹ کے وہ حکومت کو جاتا ہے. حکومت اس سے اپنے اخراجات پورے کرتی ہے اور پھر پبلک ڈیولپمنٹ کے لیے وہ فنڈ رکھتے جاتے ہیں کہ اس سیاستدان کو یا جیتے ہوئے بندے کو یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ملتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کر دیں. تو اگر روڈ بن گیا، نالی بن گئی ہے تو اس نے اپنی جیب سے دی ہے. وہ تو ایلوکیشن ہونی ہے، وہ فنڈ آنے ہی آنے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ اس گاؤں میں نہیں تو اس گاؤں میں لگ جائے گا. تو اس میں اس کے اندر سیاستدان کا یا اس میں حکومتی افسر کی کیا کوئی وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں مشکور کس چیز کے آپ ہیں من جانب. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بورڈ جو بنتے ہیں نا لوہے کے، یہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، 15-20 ہزار کا بنتا ہے، 20,000 کا. اب بورڈز کی ویلیو ہی دیکھ لیں. ان کی نمائش یہ عجیب ہے. کس چیز کا وہ 20,000 روپے سے شاید کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسورسز ہیں ہمارے پاس, ہم نے ان کو غلط یوز ہی غلط کر لگانا کہاں پہ ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کے نام کے ساتھ رائے فیصل رشید بھٹی لگتا ہے, لیکن آپ بھٹی نہیں لگانا مناسب سمجھتے, اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. اچھا. ایک ریزن تو یہ ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں 500-600 سال کی ہسٹری کا, سنس ہم بہت عرصہ ہم نے اس ایریے کے اندر سنگل ہینڈڈ فیملی کے طور پہ ہم نے اس کو آگے لے کے آئے ہیں لوگوں کو. اس میں آپ بابا گرو نانک صاحب سے دیکھ کے انڈیپینڈنس کے وقت جب لوگ یہاں آئے, ان کے لیے جو کچھ ہم نے کیا وہ تاریخ میں وہ کوئی ہٹا نہیں سکتا, وہ چینج نہیں کر سکتا. تو ایک ہم یہاں پر آباد پہلے تھے, تو اس کی وجہ سے نا کچھ لوگوں نے وہ عناصر نے وہ یوز کر کے ہمیں کافی ہماری بھٹی فیملی کو ٹارگٹ کیا. کچھ ہمارے میں بھی غلطیاں ہوں گی, تو ایک اس کو ہیٹریڈ کے طور پہ ایک یوز کیا گیا کہ جی بھٹی تو ہوتا ہی ایسے ہیں, بھٹی. حالانکہ کیونکہ وہ جو ایک چیز پہلے ہو اس کے اگینسٹ جس نے اوپر جانا ہے اس نے اس کو کم کرنا ہی تو اوپر جانا ہے نا. اب کسی چیز کو ٹارگٹ کرے گا تو آگے جائے گا, اور کچھ غلطیاں تھیں بھی ہم میں. تو اس وجہ سے ایک وہ میں کئی دفعہ فیل کرتا ہوں کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے, کچھ لوگ, وہ بھی ایک ہے. دوسرا یہ ہے میں قومیت کا میں بہت بڑا اس کا میں اس کو اگینسٹ ہوں اس چیز کے, جو لوگ قوموں کے اوپر جو سیاست کرتے ہیں یا وہ تفریق کرتے ہیں لوگوں کو. یہ لوگوں نے جو اتحاد بنائے ہوئے ہیں, اس قوم کا اتحاد, یہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ہنسی آتی ہے. بنائے اتحاد ہیں, بالکل بنائے ہیں, یہ اس قوم کا بندہ ہے, یہ اس قوم کا ہے. یار پہلے تو مسلمان ہیں, پھر پاکستانی ہیں, دیٹس اٹ. ہمارے کامن گولز ہیں, ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں ہمارے. ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. اس میں قومیت کہاں سے آ گئی؟ قومیت کارڈ جو ہمارا ہے نا, اس سے مجھے نفرت ہے, اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. باہر ہے, اور میرے لیے مجھے بہت برا لگتا ہے یہ, اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں. اور بھٹی اگر اور رائے ہماری ٹائٹل ہے, اور فیملی میں ایک آدھے بندے کے پاس ہونا چاہیے. تو میں ایسا سمجھتا ہوں جو ایلڈر ہیں, اگر کوئی ایک آدھا فیملی میں 2 لوگ لکھ لیں رائے بھٹی, تو کافی ہماری پہچان ہے. کوئی ہماری فیملی میں سوچ کر لیں. اسی طرح باقی قوم کے لوگوں کو اپنی اگر آئیڈینٹی رکھنی ہے تو ایک آدھا ٹھیک ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتا ہوں 15 سال کے, پورے نام لکھے ہوئے ہیں قوم. کیا اس سے مل کیا رہا ہے آپ کو؟ اچیو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وہ اچیومنٹ کیا ہے؟ لیکن میں اپنی فیملی, اپنی لیگسی, اپنی جو ہمارے آباؤ اجداد نے چیزیں کی ہیں, وہ میرے لیے ایک بڑی پرائڈ کی چیزیں ہیں, اور وہ میری ڈرائیونگ فورس ہیں. وہ کہ اس چیز کو جو اچھے کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے تقسیم چیزیں کرنی, اور لوگوں کے لیے امن انصاف چیزیں جو ان کا تھا, سوچ ان کی, اور جو انہوں نے کام کیے, وہ میرے لیے بہت بڑی ایک انسپریشن ہے. اور اس کو میں طاقت ملے حکومتی لیول کی, ویسے تو اپنے طور پہ وہ جو ہے اگر ملی لوگ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, نہ ملی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید میرا راستہ کہیں اور لکھا ہوا, لیکن وہ ایک منزل ہے, سفر ہے, جس کے اندر میری روز صبح ایک دعا آتی ہے, یا الہی میرے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور مجھے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے سنا فیصل رشید صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے. اس پیغام کو سنیں, اور اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے اور بھی لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اجازت دیجیے, دوبارہ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.